معزز اسلامی خواتین، اللہ تعالی نے قوموں کی ہدایت کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے، جہنم اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا دنیا میں۔ ان میں بعض پیغمبروں کا مقام بعض پیغمبروں کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور ان تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام میرے اور آپ کے آقا سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ پیغمبروں کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک تعالی ان کی قوم کی فضیلت اور اس کی امت کا مقام اور درجہ طے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو مقام و مرتبہ رکھتے تھے، اسی حساب سے بنو اسرائیل کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اسی مناسبت سے عیسائیوں کا مقام و مرتبہ اور فضیلت ہے۔ چونکہ خاتم الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ تمام نبیوں کے، رسولوں کے سردار ہیں۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ان کی کامیابی اور ان کو اگر اللہ کی رضامندی، خوشنودی چاہیے، ایک تو یہ کہ اپنی نبوت کو تسلیم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ نے نبی بنایا، میں اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہوں، اور یہاں بات مکمل نہیں ہوتی، پھر سید الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی نبوت کو ماننے سے بات مکمل نہیں ہوئی، اپنی نبوت اور رسالت کو ماننے کے ساتھ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ امت بڑی پسندیدہ ہے، اور بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی لاڈلی اور پیاری ہے یہ امت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک امت آئے گی، ایک نماز اور دوسرے نماز کے درمیان جو خطائیں ہوئی، اللہ دوسری نماز کی وجہ سے پہلی نماز تک کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ جیسے کسی نے ظہر پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ کا اس نے توبہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان جو خطائیں ہوئی اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھی، عصر اور مغرب کے درمیان کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ تیری بڑی لاڈلی پیاری امت ہے، مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا، نہیں، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں پیغمبر بنا کر بھیجے جائیں گے، ان کے لیے میں نے یہ امت بنا رکھی ہے۔
ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سہولتوں کا اس امت کے لیے انتظام فرمایا ہے، کسی اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خاص عنایتیں، یہ شفقتیں، یہ پیار، یہ لاڑ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، ساری زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے پڑھنے کی جگہ بنا دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک مخصوص جگہ ہوتی، وہاں نماز پڑھی جاتی۔ اب کھلے میدانوں میں پڑھے، گھر میں پڑھے، سڑک پر پڑھے، جنگلوں میں پڑھے، بیابانوں میں پڑھے، پہاڑوں پر پڑھے، ضرورت پڑنے پر اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ قربانیاں پہلے بھی دی جاتی تھیں، صدقے دیے جاتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر غلے اور اناج کو رکھ دیا جاتا، قربانی کے جانور کو رکھ دیا جاتا۔ وہ قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی۔ گائے، بکری، بھیڑ، بھینس جو بھی قربانی دیں یا صدقہ کریں، گیہوں، چاول، جو بھی، اس کو آگ جلا دیتی، اور جسے آگ نہیں جلاتی وہ یہ سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی، اس کا صدقہ، اس کا خیرات قبول نہیں ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فضیلت دی، یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں۔ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر آپ خاندان میں بہن کو، بہنوئی کو، داماد کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ پہاڑ پر رکھ کر آگ کا آ کر جلا دینا، اس میں کیا محبت بڑھے گی، کیا صلہ رحمی ہوگی، کیا دلوں کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی پیدا ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اللہ کو یہ امت اتنی لاڈلی اور پیاری ہے، ہمارے نواسے، ہمارے پوترے پوتریاں، ہمارے بچے، ہم ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، استنجا کر دے، گندگی کر دے، غلاظت کر دے، پاخانہ کر دے، نانا نواسی کو جھٹک کر پھینکتا نہیں ہے، دادا پوترا پوتری کو جھٹک کر پھینکتا نہیں ہے، ماں پھینکتی نہیں ہے، باپ پھینکتا نہیں ہے، کیونکہ انجانے کے اندر اس نے یہ کیا ہے، اور بچے کو پیار ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ امت اتنی لاڈلی اور پیاری ہے، روزوں کی وجہ سے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خامن منہ پر ہاتھ رکھ لے بیوی کے قریب جا کر، بیوی قریب گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ لے، بچے ماں باپ کے سامنے جا کر منہ پر ہاتھ رکھ لے، ماں باپ بچوں کے قریب جا کر منہ پر ہاتھ رکھ لے، لیکن اللہ کو یہ امت اتنی پیاری ہے اور لاڈلی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس درجے محبت فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔